میں اس کو دیکھا ہے، میں نے اس چینل کو، یہ مشکلات سے گزرا ہے. شعیب شیخ صاحب کو کافی چیزیں ان کو فیس کرنی پڑی ہیں. آپ بھی اس چیز کا شکار ہوئے ہیں جس کا عمران خان ہوئے ہیں. تو ہر جگہ حریف بدل رہے ہیں، کھلاڑی ایک ہی کھیل رہا ہے. اچھا علی محمد خان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں جی بغض عمران میں بہت کچھ ہو رہا ہے. اب اس کی ایک تازہ مثال یہ ہے کہ بول نیوز ہے صرف جو حقیقت دکھا رہا ہے، اور یہ جو حقیقی آزادی لانگ مارچ ہے یہ بھی دکھا رہا ہے. اچھا عمران خان صاحب نے بول کے جو سی ای او ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ڈٹے رہیں. آپ بول نیوز کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں بول نیوز سے کافی عرصے سے اس پہ میں مراد سعید، ہم نے 2016-17 سے یہاں پہ ہم نے بڑے ریگولر پروگرامز کرتے تھے. آپ کا بول ہیڈ کوارٹر، اس میں ہم آتے تھے. اور میں اس کو دیکھا ہے، میں نے اس چینل کو، یہ مشکلات سے گزرا ہے. شعیب شیخ صاحب کو کافی چیزیں ان کو فیس کرنی پڑی ہیں. اور میرے خیال میں آپ بھی اس چیز کا شکار ہوئے ہیں جس کا عمران خان ہوئے ہیں. خان صاحب 2 پارٹی سسٹم کو بریک کر کے آئے، اور ایک تھرڈ فورس، اور پاورفل پوٹنٹ تھرڈ فورس، ایسی تھرڈ فورس جو اب اس پورے ملک میں ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں، سندھ میں صرف پیپلز پارٹی ہے، انٹیریئر سندھ میں، کراچی میں MQM، دونوں جگہ حریف پی ٹی آئی اور جیت کے دکھایا. پنجاب میں مسلم لیگ نون، وہاں سے ہم لوگ جیت کے آئے. اور پھر خیبر پختونخوا میں ANP اور کچھ جگہوں پہ جمعیت، وہاں ان سے ہم جیت کے آئے. تو ہر جگہ حریف بدل رہے ہیں، کھلاڑی ایک ہی کھیل رہا ہے. تو اسی طرح آپ ایک، ایسے چینلز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 2 بڑے چینلز کے مقابلے میں آپ کا چینل جو ہے وہ لڑ رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں، آج عمران خان صاحب نے جس طرح ایک چینل کا نام لیا ہے کہ بھئی وہ پروپیگنڈا کے لیے یوز ہو رہا ہے. یعنی کہ خیر ان کے تو مالک نے خود بھی کہا تھا کہ جرنلزم ولیزم نہیں ہے، میرے لیے بزنس ہے یہ. تو لیکن بہرحال ان مشکلات میں آپ نے اپنا پرفارم کیا ہے، اور ان حالات میں عمران خان صاحب کو لائیو دکھانا یہ جو شعر لانے کے مترادف ہے. لیکن حق کے لیے دیکھیں، مر سب نہیں جانا ہے. یہ ادھر قبرستان سارے بھرے پڑے ہیں، تو یاد پھر عرش شریف جیسے لوگ ہی رہ جائیں گے، شہید صحافت. میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں، میں دل کی بات بتا رہا ہوں. میرا دل ہی نہیں کرتا کہ ارشد صاحب کے بعد کسی اسٹوڈیو میں جا کے پروگرام کروں، خاص کر اس چینل کے، کیونکہ جیسے ہی میں جاؤں گا ARY مجھے ارشد صاحب یاد آئیں گے. تو یہ کیا ہے یہ؟ ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، خیر میں تو پولیٹیشین ہوں، لیکن آپ صحافی ہیں اور آپ لوگوں سے ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے. جب کبھی ایسا کوئی حق پرست شہید ہوتا ہے نا، وہ تو زندہ رہتا ہے لیکن دنیاوی لحاظ سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. انسان کے اندر اپنی گلٹ ہوتی ہے کہ ہمارے جیسا ہی ایک شخص، ہم سے بہت بہتر آدمی، صرف اس وجہ سے آج ہمارے بیچ نہیں ہے کہ وہ سچ بول رہا تھا. تو کیا پاکستان جو سن 47 میں آزاد ہوا، جو علامہ کا ایک شعر بھی ہے نا کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکا قبل، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میں تو یقین کریں میں گلٹ فیل کرتا ہوں کہ ارشد صاحب آپ ہم سے بہتر آدمی تھے، آپ ہم سے بہتر انسان تھے. آپ سچ بول گئے اور آپ اس دار فانی چلے گئے، اللہ سے آپ نے مل لیا اور آپ کو رزق پہنچتا ہے، آپ شہید ہیں. یقین کریں بعض اوقات انسان گلٹ فیل کرتا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ وہ چینل ہیں جو آپ اپنا کردار، اور میں باقی چینلز کو بھی میں کہوں گا، میں ان کو بھی کہوں گا، رزق اللہ دیتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، اور اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. آپ جب سچ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ جب حق پہ ہوتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. رات کو نیند بڑی اچھی آتی ہے. میں جب میڈیا میں جانا شروع کیا تو بڑا پریپیئر ہو کے آئی پیڈ یا کمپیوٹر ساتھ ہے، نوٹس لیے میں سارا کچھ بیٹھا. پھر مجھے احساس ہوا کہ یار اس میں تو تیاری کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں ہے. شام کے چیٹ شوز میں بس اس پہ تو لگائی بجائی ہے. اس نے یہ کہہ دیا جناب علی محمد صاحب آپ کیا کہتے ہیں، اور اچھا علی محمد تو یہ کہہ رہے ہیں تو جناب فلانے صاحب آپ اس پہ کیا، وہ دونوں کو لڑا کے وہ خود چائے کی چسکی لگاتے ہیں. ایک آدمی میں نے دیکھا، ایک آدمی ارشد شریف، اس کے پروگرام پہ جاتے ہوئے میں پریپیئر ہو کے جاتا تھا. مجھے پتا ہوتا تھا یہ آدمی یہ اول فول نہیں کہتا، یہ واٹ ایور ہی سیز اس کے پاس اس کے پیچھے پورا ریکارڈ ہوتا ہے. ہاں جناب، پاکستان ہماری پاکستانی جرنلزم از ناٹ دا سیم وداؤٹ ارشد شریف. ایک بہت بڑے آدمی سے ہم محروم ہوئے ہیں، شاید ہمیں ابھی اس طرح کا احساس نہیں ہے، لیکن ارشد شریف بہت قابل آدمی تھے. مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے ان کی ٹیم کا، عادل راجہ کا اور علی عثمان کا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کا.
کہ وہ اب کس کے ساتھ کام کریں گے. دیں گے رزق ان کو اللہ پھر بھی دے گا, لیکن وہ چیز نہیں رہی نا. لیکن زندگی صرف جینے کا نام تو نہیں ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا, سچ کے ساتھ کھڑا رہا. ہم ہیں مثال ابر, مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے, ایسے بھی ہم نے. بڑی مشکلات, بڑے بڑے چیلنجز ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے, میری فطرت ڈرا نہیں ہوں میں, اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے. صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا, حق باطل پہ غالب آ کے رہے گا. بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی, اظہار آزادی کے لیے, پاکستان کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.